دجال کی راہ ہموار کی جائے۔ امریکی صدر کا دورہ، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز اور مشرق وسطیٰ کی نئی سازشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ جب طاقتور حکمران مشرق وسطیٰ کا رخ کرتے ہیں تو یہ صرف سفارتی دورے نہیں ہوتے بلکہ ایک بڑے کھیل کی شروعات کا اشارہ دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کریں گے جو بظاہر تو ایک خوشنما تقریب لگتی ہے مگر در حقیقت دجالی نظام کے ابھار کی تیاری ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں ان کا شاہی انداز میں استقبال کیا گیا۔ سونے سے سجے محلات، ریڈ کارپیٹ، تلواروں کے رقص اور اربوں ڈالرز کے معاہدے، یہ سب کچھ دیکھنے میں معمول کی بین الاقوامی سرگرمی لگتی ہے، لیکن جب اس دورے کے اصل مقصد پر غور کیا جائے تو ایک مختلف اور تشویقناک تصویر سامنے آتی ہے۔ اس دورے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان 110 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدے طے پائے، جن میں جدید ہتھیاروں کی خریداری اور عسکری تعاون شامل تھا۔ ساتھ ہی ایک نئے اتحاد کی بات ہوئی جو بظاہر دہشت گردی کے خلاف ہوگا مگر دراصل یہ مسلم دنیا کو تقسیم کرنے اور اسرائیل کو مرکزی طاقت بنانے کی گہری سازش ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا پھر یہ سب ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ کیا ٹرمپ کا یہ دورہ مشرق وسطیٰ میں نیو ورلڈ آرڈر یعنی دجالی نظام کے قیام کی شروعات تھی؟ کیا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں باطل کی آخری جنگ کی زمین تیار کی جا رہی ہے؟ اس ویڈیو کا مقصد انہی سوالات کے جوابات دینا ہے، ان حقائق کو سامنے لانا ہے جنہیں میڈیا ہمیشہ چھپاتا ہے، اور ان سازشوں کا پردہ چاک کرنا ہے جو ہمارے ایمان، ہماری آزادی اور ہمارے مستقبل کو نگلنے کے در پہ ہیں۔ جب 2017 میں ٹرمپ سعودی عرب پہنچے تو دنیا نے اسے ایک عام سفارتی دورہ سمجھا، لیکن اس دورے کے دوران 600 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدے طے پائے۔ دنیا نے ان معاہدوں کو تاریخی معاشی تعاون قرار دیا مگر در حقیقت یہ معاہدے ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ تھے۔ ان کا مقصد دجالی نظام کی معیشت کو مستحکم کرنا تھا۔ یہ معاہدے صرف تیل یا اسلحہ کی حد تک محدود نہیں تھے، ان میں توانائی، مواصلات، تعلیم، ڈیجیٹل معیشت، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت جیسے حساس شعبے شامل تھے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کا منصوبہ پیش کیا جس کا ظاہری مقصد تیل پر انحصار کم کرنا تھا، لیکن اصل میں یہ منصوبہ مغربی مالیاتی نظام کو تسلیم کرنے کی عملی صورت تھا۔ مصنوعی ذہانت کو آج ایک جدید سہولت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہی ٹیکنالوجی دجالی نظام کی کنٹرول سسٹم میں بدل سکتی ہے۔ یہ انسان کی سوچ، خرید و فروخت، علاج، تعلیم، حتیٰ کہ عقائد کو بھی کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دفاعی معاہدوں کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کو جدید اسلحہ، میزائل سسٹمز، ریڈار، ڈرونز اور سائبر وارفیئر ٹیکنالوجی فراہم کی۔ اندازہ ہے کہ صرف اسلحے کے معاہدے 110 ارب ڈالر سے زائد کے تھے۔ یہ ہتھیار صرف خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی نجی آرمی بنانے کے لیے دیے گئے جو امریکہ یا اسرائیل کے ایجنڈے کے مطابق کسی بھی اسلامی ملک میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ان معاہدوں کا سبب خطرناک پہلو سعودی عرب کے ڈیجیٹل کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی طرف رجحان ہے۔ آنے والے وقت نقد پیسے کے خاتمے کا ہے اور ایک ایسی کرنسی متعارف کرائی جا رہی ہے جو مکمل طور پر کنٹرول اور نگرانی کے قابل ہو۔ یہ دجالی نظام کی معیشت کا سب سے خطرناک پہلو ہے
کیونکہ جب معیشت مکمل ڈیجیٹلائز ہو جائے گی تو انسان کی زندگی کا ہر پہلو ایک مرکزی سسٹم کے تابع ہوگا۔ اگر کوئی اس نظام کی اطاعت سے انکار کرے گا تو اس کی کرنسی، شناخت اور سہولیات بند کر دی جائیں گی۔ یہی وہ بات ہے جسے حدیث میں دجال کے فتنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ تمہیں کھانے کو صرف تب دے گا جب تم اس کی اطاعت کرو گے۔